بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا بےحد احسان ہے کہ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ہم گنہگاروں اور ایسے لوگوں کے درمیان جن کو شاید بجا طور پر فخر و ناز کرنا چاہیے اپنی جنس پر کہ اس جنس میں اللہ نے اپنی ذاتی رحمت کو نازل فرمایا، اور نازل ہی نہیں فرمایا بلکہ اپنے آخری کتاب عنایت فرمائی، اور آخری کتاب عنایت فرما کے اس کے قیام قیامت تک زندہ رہنے، محفوظ رہنے اور ہر طرح سے کمپیکٹ رہنے کی اس میں باقاعدہ سند بھی عنایت فرما دی. گارنٹی جسے کہیں وہ دیتی. جب کسی چیز کو ہمیشہ قائم رکھنے کی ذمہ داری کے ساتھ گارنٹی خالق کائنات دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پیغام، یہ دین، یہ کتاب ہمیشہ ایسے ہاتھوں میں محفوظ رہے گی کہ جنہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس جو آفتاب و ماہتاب ہمیں روشن نظر آتے ہیں ان میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک، آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب خانہ اور آپ کے بہت محترم اور مخصوص احباب اصحاب موجود ہیں. اب یہ وہ مضبوط، وہ قوی، وہ طاقتور ہاتھ ہیں کہ جن میں دین جن کو سپرد کیا جا سکتا ہے. اب آپ تصور کریں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں جنہوں نے تربیت پائی ہو، جنہوں نے سب سے پہلے سید الصادقین اور اصدق الصادقین اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے مبارک کا دیدار کیا ہو اور ان کے لعاب دہن کا لمس شیر مادر سے پہلے بھی لیا ہو، ان سے زیادہ سچا، ان سے زیادہ حامی دین متین، ان سے زیادہ اللہ کا محبوب اور اللہ کے محبوب پر اپنے آپ کو نچھاور اور اپنے خاندان کو قربان کرنے والا دوسرا کون ہو سکتا ہے. مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کی فضیلت ہی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی آغوش کے پروردہ ہیں اور اللہ نے ایک خاص کام کے لیے ان کو منتخب کیا تھا. اور وہ خاص کام کیا تھا؟ وہ خاص کام تھا دین پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور اسے ذمہ دار ہاتھوں کے ذریعے دنیا تک پہنچانا. اس کے بعد اہل بیت کے سلسلے کا دوسرا نام سید النساء العالمین فی الجنہ سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، جن کے انتخابات اور جن کی حرمتوں اور جن کی فضیلتوں کا اللہ کی کتاب، ابھی میں نے آیا تطہیر کا ذکر کیا، ابھی میں نے آیا مباہلہ کا ذکر کیا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمایا کہ دنیا کی 4 عورتیں سب سے زیادہ عظمت والی ہیں. ان 4 عورتوں میں پہلی ہے عمران کی بیٹی مریم، دوسری ہے فرعون کی بیوی آسیہ، تیسری ہے خویلد کی بیٹی خدیجہ اور چوتھی ہے محمد کی بیٹی فاطمہ. آپ دیکھیں انتخابات کا یہ سلسلہ. دنیا کی 4 بڑی عورتوں میں ایک بیوی ہیں، وہ جو ذمہ دار ہیں اسلام کو مضبوط کاندھوں اور مضبوط ہاتھوں میں دینے کی، اور مولا کائنات سے ان کا اتصال اور اس کے نتیجے میں جو لال و گوہر اسلام کو ملے ان کو حسن اور حسین علیہ السلام کہتے ہیں. اور یہی نہیں، ان سے پورا سلسلۃ الذهب امامت اور سادات کرام کا سلسلہ نکلا جس نے ساری دنیا میں صرف ایک کام کیا کہ اللہ کے دین کو اس کی پیور شکل میں دنیا تک پہنچایا اور ہمیشہ ہر حال میں ہر سرکمسٹینسز میں حمایت حق کی. اور حمایت حق تو سب کر لیتے ہیں، کسی بھی حالت میں باطل کی مخالفت سے باز نہیں آیا یہ خانوادہ. امتیاز دنیا کے تمام خانوادوں میں اس خانوادے کا یہ ہے کہ حمایت حق تو سب کر لیتے ہیں، لیکن سرکمسٹینسز اگر ناگفتہ بہ اور ناپسندیدہ ہوں تب بھی ابطال باطل کا فریضہ جو انجام دیا ہے اس نے اس خاندان کو ممتاز بنایا ہے. اور اس خاندان کے پیغامات کو نشر کرنے کے لیے آل رسول بشکل صاحبان خانقاہ و درگاہ ساری دنیا میں پھیل گئے.
جنہوں نے اللہ کے دین کو اسی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جیسے اللہ اور رسول اور اہل بیت کی مرضی اور مقصد تھا۔ اللہ کی رحمت ہو اہل بیت پر اور ان کے سرتاج اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ۔